اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. دن رات ہم موبائل دیکھا کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں بھی دیکھا کرتے ہیں، دن رات ہم غیبتیں کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. دن رات ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں، بولتے نہیں بولتے، ہمارے پاس کوئی اثر نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. میں اس سے پہلے کئی سال پہلے یہاں حاضر ہوا تھا. اس وقت یہ مسجد زیر تعمیر تھی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسجد بن گئی اور نمازیوں سے بھر گئی. اللہ پاک مسجد کا داعیہ جن کے دل میں پیدا ہوا ہے ان کو جزا عطا فرمائے، اور جن مسلمانوں نے، جن بزرگوں نے، جن نوجوانوں نے اس مسجد کے بنانے میں دلچسپی لی ہے، اللہ پاک اپنی شان عالی کے مطابق ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کچھ مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اعتقادی بات بھی ہے اور عمل والی بات بھی ہے، لہذا چند منٹوں میں اس کو سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. اللہ پاک ماننے والی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والی باتوں کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کسے پکارا جا رہا؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو پکارا جا رہا، اور صحیح بھی ہے. لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے کہ جب یہ آیت اتری، اس وقت کون لوگ تھے؟ حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے لوگ تھے سب صحابہ اکرام. اللہ کی زبان سے ان کو ایمان والا کہا جا رہا. کیا اللہ کی زبان بدلتی ہے؟ اللہ کی زبان میں ایر پھیر ہوتا ہے. جب جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہو جاتی.
ہم دعا یہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس آیت میں جو ایمان والا کہہ کر پکارا گیا ہے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو ایمان والا کہہ دیا تو وہ سمجھو کام بن گیا۔ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، ہر جگہ یہی بات ہے، جتنی جگہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اگر ایمان والے اللہ کی نظر میں کوئی تسلیم ہو گئے تو بس بھی وہ ایمان والے ہی رہے۔ فرمایا کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بالکل سادی سادی بات ہے، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے شرم کرو ہر بات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والا کہہ کر کے سب سے پہلا کام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا خوف اپنے اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ ایک بزرگ جن کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نمایاں اور پارسا بزرگوں میں ہمارے دادا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بڑی دوستی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ ہمارے گھر پر بھی تشریف لا چکے، اور مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے مؤید تھے، ان کی تائید کرنے والوں میں۔ کیا نام؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی اول، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جماعت کے کاموں میں لگنے والوں سے ایک بڑی مختصر اور بڑی پیاری بات کہتے تھے۔ مجھے اچانک اس آیت کو پڑھ کر کے وہ بات یاد آ گئی۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ پھر بعد میں اس کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، وہ بھی میرے یہاں تشریف لائے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کے بیان میں بھی بیٹھا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اکابر کو چین نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ فرماتے تھے جماعت والوں سے کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ۔ یہ کیا جملہ ہے؟ کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کے معنی اگر سمجھ میں آ جائیں تو سمجھیے پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ بڑوں کی باتیں بھی تو بڑی ہوتی ہیں نا۔ کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ، کوئی عمل کو، کسی بات کو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں تو یہ کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نیک کام ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا جس کے لیے جو نیک کام ہو رہا ہے اسی سے ڈرتے رہو، اس کا خوف اور اس کی خشیت دل کے اندر پیدا کرو۔ اے اللہ ہم تو شیر سے بھی ڈرتے، ہم تو سانپ سے بھی ڈرتے، ہم تو پانی سے بھی ڈرتے، ہم تو ہوا سے بھی ڈرتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ ڈر نہیں چاہیے، وہ ڈر نہیں چاہیے۔ شیر کی درندگی کی وجہ سے اس سے تم ڈرتے ہو، سانپ کے زہر کی وجہ سے تم اس سے ڈرتے ہو، پانی ہلاک کر دے گا اس لیے تم اس سے ڈرتے ہو، یہ ڈر نہیں چاہیے۔ شیر کی کوئی عظمت نہیں تسلیم کرتا، پانی کی عظمت تسلیم کوئی نہیں کرتا، سانپ کو کوئی محبت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ بس یہاں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سب بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کا خوف چاہیے، اور خوف کون سا
خوف مع العظمت، عظمت کے ساتھ اللہ سے ڈرو کہ اللہ جتنا زیادہ سزا دینے والا ہے اتنا ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ سزا دینے والا ہے، اور ہر بات اللہ کی نگاہ میں ہماری موجود ہے۔ آج یہ بیان ٹیپ ہو رہا ہے، یہ موجود ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے، اس کے اندر ہماری اور آپ کی بات بولی سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس نے قوت، قدرت، طاقت بولنے کی عطا کی وہ ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہے قرآن میں نہیں ہے؟ سورہ قاف۔ کوئی آدمی بولتا ہے تو بس سمجھو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سارے دفتر جتنے بھی پوری زندگی، چاہے 60 سال کی، چاہے 70 سال کی، چاہے 80 سال کی، چاہے 100 سال کی، جتنی بھی عمر ہو، وہ پورا ریکارڈ کھول دیا جائے گا۔ لہذا جس کے پاس جانا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو دونوں وقت رزق دے رہا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر ایک سانس آ رہی ہے اور ایک سانس جا رہی ہے، اس سانس کو اگر 5 منٹ کے لیے روک دیا جائے تو آدمی گرم سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو اللہ کی عظمت دل میں قائم کی جائے اور خوف اور خشیت دل میں پیدا کیا جائے، یہی مفہوم تقوی کا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈریں؟ 1 چلہ لگایا، 2 چلے لگائے، 4 سال لگائے، ہاں، لیکن اس کا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے۔ اگر نتیجہ برآمد ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، اور اگر نتیجہ برآمد نہیں ہے تو خوف اور خشیت کی طرف نگاہ کرو اور خود اپنا محاسبہ کرو۔ لہذا کیا لفظ اس کے لیے قرآن بول رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ کو معلوم ہے تقوی کی کیا حقیقت علماء نے، اصولیین نے، محدثین نے، جمہور نے کیا بیان کی؟ اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو معلوم سب سے بڑا تقوی، سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی وہ ہے کہ ایک بھی گناہ نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، نامہ اعمال ایسا ہو کہ ایک بھی برائی نہ ہو۔ یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور دنیا میں کسی کو نبی کے علاوہ نصیب نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ نبیوں کا تقوی ہے، بالخصوص آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد ابن عبداللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی۔ حضرت کو اللہ نے بخشایا بنایا، اگلے بھی معاف، پچھلے بھی معاف، سارے گناہ معاف۔ بتائیے ان کو تو ساری رات آرام سے سونا چاہیے تھا۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہماری اور آپ کی اماں جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھ رہی کہ حضرت کے پیر پھٹ گئے ہیں کھڑے کھڑے اور ورم آ گیا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی زیادہ جان دے رہے ہیں؟ حضرت جواب دیتے ہیں سننے کے لائق جواب۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، اور دوسرے بھی کسی صحابی نے کبھی سوال کیا، اور یوں فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ
اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تقوی۔ حضرت کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، حضور کے گھر میں تو حضور کے گھروں میں تمام ازواج مطہرات کے ہاں آگ جلائی نہیں گئی بہت دنوں تک۔ یہ عالم، لہذا سب سے بڑا تقوی نبیوں کا ہے، اور نبیوں سے زیادہ بڑا تقوی کسی کو حاصل ہی نہیں۔ یہ تقوی سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر تقوی کا، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں چاہیے، کوئی گناہ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا نبی کے علاوہ بھی کوئی بے گناہ ہوتا؟ ہاں، معصوم نہیں ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے۔ نبی معصوم، کوئی معصوم نہیں۔ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ بے گناہ، ہاں بے گناہ، بے گناہ ہوتے ہیں۔ صحابہ، ہاں بے شک صحابہ سے گناہ ہوئے، بے شک صحابہ سے گناہ ہوئے، لیکن جب وہ گناہ چلے گئے تو بے گناہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کب جائیں گے وہ گناہ؟ کب ختم ہوں گے؟ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں اگر ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دے تو گناہ چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، گناہ اپنا وزن چھوڑ دیں گے۔ ہے کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں صحابہ کے بعد جو کہہ دے کہ ہاں ہمارے گناہ تو معاف ہو گئے اور معافی کا یہ سرٹیفکیٹ اور سند موجود؟ کوئی دنیا میں آج تک صحابہ کے بعد نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا۔ کیوں؟ جیسے نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں پیدا ہوگا، تو نبی سے رشتہ صحابہ کا تو ایسے ہی ہے جیسے چاند کا رشتہ چاندنی سے، جیسے سورج کا رشتہ شعاؤں سے۔ یہ دھوپ نکل رہی ہے، سورج نکلے گا تو ہوگی دھوپ، سورج نہیں نکلے گا تو دھوپ کہاں؟ یہ چاند کی چاندنی یا آگ کی گرمی، ساری کی ساری باتیں تو حضور سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام سے گناہ ہوا ہے، قرآن میں تذکرہ۔ صحابہ سے گناہ ہوا ہے، قرآن میں تذکرہ ہے، معصوم نہیں۔ مگر جب گناہ ہوا تو اس کی معافی اسی دنیا میں اللہ سے کر لی اور گناہ معاف کرا دی۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، بات مختصر سی ہے۔ غزوہ احد، احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو اللہ پاک دکھائے، مدینہ کے بالکل پڑوس میں ہے۔ اب تو بالکل مدینہ کی آبادی اور احد کی آبادی مل گئی۔ حضرت نے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا ایک گھاٹی پہ، اور یہاں سے تم تیر پھینکتے رہنا، دشمن بھاگیں گے، پھر ادھر سے آنے کی کوشش کریں گے، لہذا تم تیر اندازی کرتے رہو۔ وہاں فتح ہو گئی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ اب صحابہ میں 2 طرح کا اجتہاد پایا گیا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم یہیں رہنا، مجھے فتح ہو یا شکست ہو۔ ایسے صحابہ بھی، ان کا ہم تو نہیں جائیں گے نیچے اتر کے۔ دوسرے جنہوں نے اجتہاد کیا تھا انہوں نے کہا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ جب چھٹی ہو جائے تب بھی نہ جانا۔ ان کا اجتہاد یہ ہے کہ چلو نیچے، کچھ اتر گئے کچھ رہ گئے۔ پتہ ہے آپ کو، اس کے نتیجے میں کافر پیچھے سے آ گئے اور جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ کون کون شہید ہوا معلوم؟ حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت طلحہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ،
سید الشہداء، حضور کے سگے چچا، اور نہ معلوم کتنے کبار ہیں صحابہ، سب شہید ہو گئے۔ حضور کو بڑی تکلیف، اور پھر جیتی ہوئی بازی، مسلمان ہار گئے، مگر انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے قرآن میں مضمون نازل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو ان سے قصور ہوا تو شیطان نے پھسلا دیا ان کو۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دیکھیے لقد جو ہے اور قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یا یوں کہو اپنی اور ہماری زبان میں کہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ ہو گئی معافی دنیا میں؟ کوئی دنیا میں اپنے معافی کی قبولیت دکھا سکتا ہے؟ اپنی خیرات کی قبولیت دکھا سکتا ہے؟ قرآن میں دنیا میں کوئی نہیں، اکیلے صحابہ، قصور ہوا معافی ہو گئی، اور جب قصور ہو رہا ہے تو جیسے نجاست لگ جائے اور دھونے کے لیے ہم پریشان ہوں، ٹھیک اسی طرح صحابہ اکرام کا معاملہ تھا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب ان کو شیطان کا کوئی کچوکا لگتا تھا تو چونک پڑتے تھے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، دن رات ہم موبائل دیکھا کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں بھی دیکھا کرتے ہیں، دن رات ہم غیبتیں کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، دن رات ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں، بولتے نہیں بولتے، ہمارے پاس کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اگر کوئی بات گناہ کی کرے گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام توبہ کر کے بے گناہ دنیا میں ہو گئے اور بے گناہ دنیا سے گئے، لہذا حضور کا نام عمل تو کوڑا کپڑا، کبھی کوئی دھبا پڑے ہی نہیں، اور صحابہ کا نام عمل دھلا کپڑا۔ دھلے کپڑے اور کورے کپڑے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ طہارت میں تو کوئی فرق نہیں، دھلے کپڑے پہ بھی نماز ہو جائے گی اور کورے کپڑے پہ بھی نماز ہوگی، لیکن دھلے کپڑے اور کورے کپڑے میں جو فرق ہے اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہذا دوسرا تقوی صحابہ کا، ان کے بھی گناہ نہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، معافی۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سے سوال کیا، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بھائی جنت میں بہت سارے دروازے ہوں، جس کی نمازیں اچھی ہوں گی وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جس کے روزے اچھے ہوں گے وہ روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ حضرت نے بڑے پیارے انداز سے صدیق اکبر کو دیکھا اور یوں فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، تم جنت کے ہر دروازے سے پکارے جاؤ گے۔ میرے بھائی یہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے کیا کہا؟ وقولوا قولا سدیدا، اور جو بات بولو وہ ٹھیک بات ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کی قدر و قیمت کو پہچانو، یہی زبان جنت میں لے جاتی ہے اور یہی زبان جہنم میں لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حلال کو حرام زبان کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے
اور حرام کو حلال زبان کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ ایک عورت جس کو چھونا بھی ناجائز، ہاتھ لگانا بھی ناجائز، اس کے پاس بیٹھنا بھی حرام، اس کے ساتھ گھومنا بھی حرام، لیکن زبان سے قبول کیا، کہہ دیا میں نے قبول کیا، وہ حرام حلال ہو گئی۔ یہی ہے نا نکاح کی حقیقت، یہ اسی لیے نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں۔ اور 20 سال ہو گئے شادی کو، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اور لفظ طلاق زبان پر آ گیا، وہ سارا حلال رشتہ حرام سے بدل جائے گا۔ بدلے گا نہیں بدلے گا، چاہے پوتیوں والی ہو گئی ہو بیوی، چاہے نواسیوں والی ہو گئی ہو، لیکن وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا زبان کی قدر و قیمت، اسی زبان سے آدمی جنت میں جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، اور اسی زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکال دے۔ لوگ زبان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ آج کل طلاق دینا اور طلاق دے کر کے پھر رکھنا یہ رواج ہو گیا ہے عام طور۔ طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد اب پریشان ہے کہ کیسے رکھے۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے میں نے اپنی بیوی کو 70 طلاقیں دی۔ بڑا اچھا کام کیا آپ نے۔ کہنے لگے نہیں کوئی بات نکل سکتی ہو، کوئی راستہ نکل سکتا ہو تو آپ بتائیے۔ کہہ لے مولانا صاحب ہم بہت زیادہ غصے میں تھے، سن لیا ہوگا کسی سے، اتنا غصے میں تھے، اتنا غصے میں تھے کہ جلتے کڑھاؤ میں ہاتھ ڈال دیں، ہمارا ہوش بالکل غائب تھا، کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہا مگر 70 مرتبہ گنتی یاد رہی کہ 70 مرتبہ کیسے گنا ہوگا تم نے؟ انگلی پر تسبیح پر کیسے 70 مرتبہ طلاق دی ہوگی؟ خیر دوسری بات تو سن لیجئے، آپ ہمیں ڈانٹنے لگے۔ ہم نے کہا کیا بات؟ کہ نہیں میری بیوی کہہ رہی میں نے ایک کو طلاق نہیں لی، سب واپس کر۔ یہ بھی نیا مسئلہ ہے کہ چڑیا کہہ دے اس کو چھرے لگ گئے، مر گئی، کہ ہم نے واپس کر دیا۔ ہم نے چھرے قبول نہیں کیے، واپس چلے آئیں گے، جس نے مارا اس کے لگ جائیں گے۔ آپ سوچئے ذرا، زبان کو جب ہلاؤ تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں اگر بہت زیادہ دقت ہے، پریشانی ہے، اگر بہت زیادہ آدمی آفت میں مبتلا ہے اور وہ طلاق دینا چاہے تو ایک طلاق دو۔ پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دو، آگے نہ بڑھو۔ اگر تمہیں علیحدہ رہنا ہے تو یہی ایک طلاق علیحدگی کا سبب بن جائے گی، اور اگر تمہیں دوبارہ اس بیوی کے ساتھ رہنے کا حوصلہ ہے تو تم اس ایک طلاق کے بعد یا تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہو، یا عدت کے بعد تم پھر سے اسی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے نکاح کر سکتے ہو۔ مگر یاد رکھو اب 2 طلاق کا حق رہ گیا، اگر 2 طلاق دے دی تو کبھی بھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو۔ اسی لیے شریعت کا یہ حکم۔ پھر آدمی بولے تو وہ بات بولے کہ جس کا انجام سمجھتا ہے آدمی۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایسی بات بولو، ایسی بات بولو کہ جو بات ٹھیک ٹھیک ہو۔ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو۔ آج وعدہ کرے وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے دین ہم اور آپ مل کے بیٹھ کے بنا رہے ہیں فرصت میں۔ وعدہ قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل،
انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، رسولا نبیا بعد میں کہا، صادق الوعد پہلے کہا۔ کیا کہا کہ اسماعیل اللہ تعالیٰ نبیوں کے اس عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا وعدے کے سچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے، تمام صلحاء وعدے کے پکے، ہم کو اور آپ کو بھی جو وعدہ کریں اس کو پکا سمجھنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب یہ ہوگا تو پھر تمہارے عمل قبول ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال ایسے ہو جائیں گے جو قابل مغفرت ہوں، تمہارے اعمال ایسے ہو جائیں گے جو قابل معافی ہوں، جو جنت میں تمہیں لے جائیں، ایسے ہو جائیں گے اعمال، اور تم پوری طرح کامیاب ہوگے اگر اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ یہ پوری کامیابی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں اس آیت کے ذیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ ہم اور آپ ماننے والی باتوں کو مانیں اور عمل کرنے والی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ خود مجھے، آپ کو اور سب کو اچھے اعمال کی اور اچھے ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔